پہلی وجہ کہ انہوں نے ایک صحرا میں پانی پلایا، دوسری وجہ جہاں ان کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، تیسری وجہ کنویں میں اتر کے مشقت کے ساتھ، چوتھی وجہ اپنے ہونٹوں میں دانتوں میں یوں برتن ڈال کے بڑی جاتے ہیں، وہ نیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ادھر ایک شخص 1,00,000 دے رہا ہے، ادھر ایک شخص 1,000 دے رہا ہے۔ اب ان کی نیتوں کا بھی لیول کیا جائے گا، مقدار کا معاملہ علیحدہ ہے، پھر معیار تک ہے۔ اس کا اٹھنا بھی عبادت ہے، اس کی واک بھی عبادت ہے، اس کی دوڑ بھی عبادت ہے، اس کا کھیلنا بھی عبادت ہے، اس کا مسکرانا بھی عبادت ہے، اس کی دوستی بھی عبادت ہے، اس کی تجارت بھی عبادت ہے۔ اگر نیت یہ ہو، ہر چیز کی نیت۔ میرے والد محترم اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مجھے انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک شخص بڑا نمازی تھا، حاجی تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اچھا انسان تھا۔ امام زین العابدین جب زندہ تھے نا، لوگ کہتے تھے یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہوں نے تو کوئی پیسے دیے ہی نہیں، آل رسول میں سے ہیں، کسی کو پوچھا ہی نہیں۔ تاریخ نگاروں نے لکھے کانا یبخل، اس کو اس طرف لے کے آئے، آسمانوں میں آپ کے چرچے ہوں، شہرتیں ہوں، پوری دنیا تعریف کر بھی لے اور قیامت کے دن سب کے سامنے کہا جائے یہ تمہاری خاطر کرتا تھا، سن لو اس نے یہ کیا تھا، تو فائدہ ہی کیا۔ خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں بیٹھے، کبھی مدینہ منورہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ وفي لفظ آخر الأعمال بالنية، وفي موضع آخر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ صحیح البخاری کی پہلی حدیث، اس کی تکمیل کا ایک عظیم بابرکت اور سعادت بھرا یہ لمحہ، اس موقع پر کبھی دل احساس تشکر کے ساتھ معمور ہوتا ہے اور کبھی کوتاہی کا احساس دامنگیر ہوتا ہے، کبھی رب کریم کے شکر کو دل چاہتا ہے اور کبھی اس سے معافیاں مانگنے کو دل چاہتا ہے۔ کیا عظیم کتاب ہے یہ، قرآن مجید کے بعد جس کی صحت پر پوری امت کا اجماع ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کس محبت کے ساتھ اسے لکھا، کہاں وہ 30ویں صدی ہجری اور کہاں آج 15ویں صدی ہجری، 12 صدیوں کا طویل عرصہ گزرا، لیکن آج بھی جب صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس دور کے کوئی عظیم مصنف اور رائٹر۔ خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں
بیت اللہ میں بیٹھے، کبھی مدینہ منورہ میں ممبر رسول کے دامن میں 16 سال تک امام بخاری رحمہ اللہ نے دن رات ایک کر کے اس عظیم کتاب کو تصنیف کیا۔ جب بھی کوئی حدیث اپنی کتاب میں درج کرتے، استخرت اللہ وصلیت رکعتین حتی تیقنت صحتہ، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے، اللہ میں نے اپنی زندگی کی ساری کوششیں اور سارے جتن کر لیے ہیں، تجھ سے دعا کرتا ہوں اگر یہ تیرے پیغمبر کی حدیث ہے تو میرے قلم کو اپنی کتاب میں درج کرنے کی توفیق دے دے۔ فرماتے ہیں جب تک مجھے یقین نہ ہو گیا میں نے کوئی بھی حدیث اپنی اس کتاب کے اندر درج نہیں کی۔ سلف صالحین لکھتے ہیں صحیح بخاری کے ایک ایک مرفوع حدیث کے بارے میں ہمیں اس قدر یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی باتیں ہیں کہ اگر اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر شخص چاہے تو قسم اٹھا دے، اللہ کی قسم ہے اگر صحیح بخاری کے اندر کوئی ایسی حدیث ہے جو مدینہ کے تاجدار اور دونوں جہانوں کے سردار نے نہیں کہی تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے، سلف صالحین کہتے ہیں کہ اس قدر ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم یہ قسم اٹھا دیں تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں جو اللہ کے پیغمبر نے نہ کہی۔ کیا عظمت، کیا محنت، کیا کوشش، کیا کاوش اور کیا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے اور کہتے ہیں ایک شخص کو إِلَى مَتَى تَدْرُسُ كُتُبَ الشَّافِعِي وَلَا تَدْرُسُ كِتَابِي، اے اللہ کے بندے تو کب تک ادھر ادھر کی کتابیں پڑھتا رہے گا، امام شافعی کی فقہ اور تصنیفات پڑھتا رہے گا، تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کتابک، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آپ کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے یہ میری ہی تو کتاب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کچھ تو اس میں ہے۔ مجھے پیارے بھائی جان حضرت شیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ نے حکم کیا تھا کہ ہم نے تربیتی حوالے سے زیادہ باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے حدیث کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نقل کی، جناب عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے منبر پر تھے اور ایک حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا ایھا الناس، اور دنیا جہاں کے انسانوں تم سب کے سب سن لو۔ ایک روایت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جناب علقمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ منبر پہ حدیث بیان کی تھی اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے منبر پر یہ حدیث بیان کی تھی۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، تمام اعمال صرف اور صرف نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تمام اعمال، عقیدہ کے اعمال،
دل کے اعمال، عبادات کے اعمال، معاملات کے اعمال، نکاح و طلاق کے اعمال، تجارت کے اعمال، ڈیلنگز کے اعمال، دنیا آخرت کے اعمال، تمام کے تمام اعمال کا انحصار ان کی قبولیت، ان کی رفعت، ان کا ثواب، ان کا اعتبار نیتوں کے مطابق ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو صرف وہی ملے گا جو اس کے دل میں نیت ہوگی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر ایک عظیم عمل کی مثال دی، ہجرت، گھر کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، اور تاریخ نے ہجرت کے کچھ واقعات تو ایسے نقل کیے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر رہے ہیں، کافر جانے نہیں دیتے۔ سلمہ ان کا بیٹا، اس کے ددیال والے آ کے کھینچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہمارا بیٹا نہیں جائے گا۔ ننیال والے آتے ہیں، سسرال والے آتے ہیں، یہ ہماری بیٹی ہے، تمہاری بیوی، یہ نہیں جائے گی، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ کہتے ہیں اگر بیوی بھی یہاں رہ جائے، بیٹا بھی یہاں رہ جائے، مجھ اکیلے کو مدینہ جانے دو گے؟ کہتے ہیں جانے دیں گے۔ کہتے ہیں سب کچھ رکھ لو، اللہ کے پیغمبر کے لیے، دین کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ نیت کا خلوص کیسا؟ اگر نیت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مل جائے تو وہی کچھ ملے گا جو نیت ہے۔ اگر ہجرت کی ہے اور نیت یہ ہے کہ دنیا مل جائے یا شادی اور نکاح کہیں ہو جائے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو وہی ملے گا جس کی نیت کی ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا سوچ، آپ کی وین، آپ کا مقصد، مطمع نظر، وہ فیکٹر جس وجہ سے آپ کام کر رہے ہیں، وہ علت جو آپ کو کسی کام کے کرنے کے اوپر ابھار رہی ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں زیادہ تر ارادہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فقہا نے نیت کا لفظ زیادہ استعمال کیا، اور قرآن مجید میں ارادے کا لفظ بہت آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کے دل میں جذبہ کیا ہے؟ اس بنیاد کے اوپر دنیا بھر کے سارے کام ہوتے ہیں۔ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ضرور ہوتی ہے۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک تو فقہا کے ہاں نیت کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے تمییز العبادات، یہ نیت کہ یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، یہ ظہر ہے، یہ عصر ہے، یہ مغرب ہے، یہ عشاء ہے، یہ فرضی غسل ہے، یہ ویسے میں نہا رہا ہوں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ یہاں پر آج جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، ارادہ کیا ہے، دل میں جذبہ کیا ہے کام کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی بات، اگر آپ کی نیت یہ ہے، اس میں خلوص پایا جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب تک اعمال میں یہ نیت نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں کوئی عمل شرف قبولیت نہیں پائے گا۔ میں شیخ محترم کو داد دیتا ہوں، عموماً صحیح بخاری کی آخری حدیث پہ درس ہوتا ہے، پہلی حدیث پہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ اچھی روایت ہے، بہت ہی اچھی ایک روایت ہے جو اس ادارے نے قائم کی ہے۔ امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ صحیح بخاری کے ایک عظیم شارح ہیں، کہتے ہیں واللہ لقد وددت ان یکون من الفقہاء
من يعلم الناس مقاصد اعمالهم ليس الا، کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وضو کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، رکوع کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، سجدے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، حج کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، کاش کچھ فقہائے امت ایسے ہوں جو کچھ نہ سکھائیں، صرف اور صرف لوگوں کو یہ سکھائیں نیتیں ٹھیک کیسے کرنی۔ نیت تو بنیادی چیز ہے۔ جتنی مرضی آپ سنت کے مطابق نماز پڑھ لیں، وہ قبولیت کی ایک شرط پوری ہوئی، آپ کا عقیدہ درست ہے، دوسری شرط پوری ہوئی، لیکن اگر تیسری شرط نیت درست ہے یہ پوری نہیں ہوتی اور اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے تو اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے جو چند اصول بیان کیے ہیں وہ قرآن ہی کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ پوری طرح سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ قرآن مجید نیتوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ میں نے عرض کیا تھا نیت کے لیے قرآن مجید ارادے کا لفظ استعمال، جس کی نیت دنیا کی زندگی ہے، اس کی زینت اور رونق ہے، ہم اسے اس کی محنت کا پورا صلہ دیں گے، یہاں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، لیکن جن کی صرف یہی نیت ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کے سب کیا دھرا اکارت اور ضائع ہوگا اور ان کے سارے کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے انی اعالج نیتی وہی تنقلب علی، میں اپنی نیت پہ محنت کرتا ہوں یہ پھر خراب ہو جاتی ہے، میں پھر ٹھیک کرتا ہوں یہ پھر خراب ہو جاتی ہے، میں اسے پھر درست کرتا ہوں یہ پھر خراب ہو جاتی ہے۔ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ نبیوں سے بھی ان کی نیتوں کا احتساب کر رہا ہوگا، اے انسانوں تم کس بات کی مولی ہو۔ نبیوں کے دلوں کو بھی جانچا جا رہا ہوگا، یسأل الصادقین عن صدقہم، وہ جو صادقین تھے ان سے بھی ان کی نیتوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو نیت پہ محنت کیے بغیر عمل کر رہا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر ہے، وہ اپنے لیے زیادہ راہ کا انتظام تو کر رہا ہے لیکن یہ نہیں سوچ رہا میری ضرورت کیا ہے، وہ زیادہ راہ میں اپنے بیگ اور تھیلے کے اندر ریت بھر رہا ہے، مسلسل ریت بھر رہا ہے اور 10 15 20 کلو جتنی بھی ریت بھر لیتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا سفر میں ریت اس کے کام آئے گی؟ امام ابن قیم الجوزیہ
رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو نیت کی اصلاح کیے بغیر نیکیاں کرتا ہے اس کے اعمال آخرت میں ریت کی طرح ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ نیت، اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر دے، اللہ میری اور آپ کی نیتوں کی اصلاح فرمائے۔ آج کے اس دور میں تو نیتوں کا بڑا ہی مسئلہ ہے۔ سوشل میڈیا کا دور، فیس بک کا ایرا ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، ویڈیوز کا اور تصاویر کا دور ہے، شہرت طلبی کا دور ہے، دولت پرستی کا دور ہے، دنیا کی حرص و ہوس کا دور ہے۔ اس دور میں بدقسمتی کے ساتھ ہماری نیتوں کا یہ حال ہے کہ نیتوں کی اصلاح تو بعد کی بات ہے، شاید ہم اکثر اس پہ سوچتے بھی نہیں، سیکھتے نہیں ہیں، اس پہ محنت نہیں کرتے، تگ و تاز کوشش اور کاوش نہیں کرتے۔ اگر نیت انسان کی درست نہیں ہے، خالص نہیں ہے، آپ دیکھیے، آپ جب بازار میں جاتے ہیں تو خالص چیز ڈھونڈتے ہیں، خالص دودھ مل جائے، خالص چیز مل جائے، آپ ضرورت مند ہیں، پھر بھی آپ خالص کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ اللہ جو ساری کائنات سے بے نیاز ہے اور اسے تمہارے اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ غیر خالص اعمال کیسے قبول کر لے؟ انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركا۔ جو شخص محنت کرے لیکن اپنی اس محنت کے اندر نیکی اور خیر کے اعمال کے اندر میرے ساتھ کسی کو شریک کر لے تو میں اس کے عمل کو اور جو اس نے میرے لیے کیے ہوئے عمل میں کسی اور کو حصے دار بنایا ہوتا ہے، میں دونوں ہی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ یہود کو بھی یہی تعلیم ملی، نصارہ کو بھی یہی تعلیم ملی، سابقہ انبیاء اور سابقہ کتابوں میں بھی یہی تعلیم ملی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ رب سے ملنا ہے تو نیک عمل کرو اور شرک کے بغیر کرو۔ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، خالص ہو۔ آپ کہا کیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اس دور میں نیتوں کا فطور اس دور میں نہیں، ہر دور کے اندر ہی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا
ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے اپنی امت کے اوپر سب سے زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا رہتا ہے، چھوٹے شرک کا رہتا ہے۔ نیتوں کا فطور شرک ہے، شرک کی قسم ہے، شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان نماز پڑھے اور جب اسے اندازہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہے یزین الصلاۃ، تو اپنی نماز کو خوبصورت کرنے لگ جائے، سجدہ لمبا کرنے لگ جائے، قرات کو خوبصورت کرنے لگ جائے، رکوع کو طویل کرنے لگ جائے، اور اس کے دل میں اس طرح کے خیالات آنے لگ جائیں کہ پتہ چلے لوگوں کو میں کتنی خوبصورت نماز پڑھتا ہوں۔ اس کو آپ نے شرک اصغر قرار دیا۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، وہ جو جیتے جاگتے انسان کو دو ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، پوری انسانیت کے لیے آزمائش بن جائے گا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دجال کے فتنے کو ڈسکس کر رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا فتنہ جو دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے، وہ ریاکاری کا فتنہ ہے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، اعمال قبول بھی صرف نیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، یعنی تین بنیادی شرطوں کے بعد ان میں اہم ترین ایک شرط عقیدہ درست ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اور تیسری اہم شرط نیت بھی خالص ہو۔ اور دوسری بات اعمال کا ثواب بھی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ مجلس ایک ہے، امام ایک ہے، اذکار ایک جیسے ہیں، نمازی ایک سے ہیں، وقت ایک جتنا ہے، جگہ بھی ایک ہے، سب کچھ ایک جیسا ہے۔ سلف صالحین کہتے ہیں انسان جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کی نمازوں میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا زمین آسمان میں فرق ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہم سارے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو کتنا ثواب مل رہا ہے یہ نیت کے مطابق ہے۔ کسی کی نیت حضرت شیخ خوش ہو جائے، کسی کی نیت چلے حاضری ہو جائے، کسی کی نیت چکر ہی لگ جائے، کسی کی نیت ٹائم پاس ہی کر لیں، کسی کی نیت اتنی خوبصورت دین سیکھیں، صحیح بخاری کی باتیں، پیغمبر کی باتیں سیکھیں، اللہ کو راضی کریں، دین کی راہیں سیکھیں، علماء سے ملاقات کریں، طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں، اس مجلس میں شامل ہوں جس کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے گھیرے میں لیتے ہیں، رب ان کے تذکرے کرتا ہے، اس علم کو سیکھیں جس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب نیتوں میں فرق ہوگا تو ثواب اس کے برابر ہی ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تعظمه النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ۔ بعض عمل چھوٹے ہوتے ہیں، نیتیں ان کو عظیم کر دیتی ہیں، اور بعض نیکیاں عظیم ہوتی ہیں، نیتیں ان کو گھٹیا کر دیتی ہیں۔
امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نگاہ تو آپ کے دل پہ ہوتی ہے، نگاہوں کا مرکز تو آپ کا دل ہوتا ہے۔ آپ میری ٹوپی اور رومال کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، کوئی اس در و دیوار اور مسجد کو دیکھ رہا ہے، اور اس وقت بھی اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ دل میں خیالات کیا ہیں، جذبے کیا ہیں، نیتیں کیا ہیں؟ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیت کا تعلق عمل کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے روح کا تعلق تمہارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ آنکھیں یہی ہیں، ہاتھ یہی ہیں، اعضاء یہی ہیں، روح نہیں ہے تو وہ لاش ہے۔ عمل ایک جیسا بظاہر نیکی والا ہے، نیت درست نہیں ہے تو وہ ایک لاش کی طرح، ایک مردار کی طرح کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایسی ایسی باتیں احادیث میں آتی ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ وہ مرد، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، اسے پیاس لاحق ہوتی ہے، نزل بئرا، کنویں میں اترتا ہے، پانی نکالتا ہے، پیاس بجھا لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلتا ہے، اسے ایک کتا نظر آ جاتا ہے، یلہث من العطش، پیاس سے ہانپ رہا ہے، زبان باہر لٹکی ہے، یأکل الثرى، کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ وہ آدمی دل میں سوچتا ہے انہو قد بلغ به مثل ما بلغنی من العطش، جیسے مجھے پیاس نے بے چین کیا تھا اس کو بھی ویسے ہی بے چین کیا ہوگا۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خلوص پیدا ہوتا ہے، دوبارہ کنویں میں اترتا ہے، پانی نکالتا ہے، اور اب کی بار ظاہر ہے پرانے دور کا کنواں، دونوں ہاتھوں سے اس نے اوپر چڑھنے اور کسی چیز کے اندر پانی ڈال کے اپنے دانتوں میں اس کو ڈالتا ہے، اتنی مشقت کے ساتھ اوپر چڑھتا ہے، باہر آ جاتا ہے، کتے کو پانی پلاتا ہے، رب کریم اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہی واقعہ ایک عورت کے بارے میں بھی ہے، وہ جو بدکار عورت تھی وہ بھی کتے کو پانی پلاتی ہے اور رب کریم معاف کر دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا ہر پانی پلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے؟ اگر ہر پانی پلانے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے تو کسی اور پانی پلانے والے کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ پانی پلانے والے تو وہ بھی ہیں جو حجاج کو پانی پلاتے ہیں، پانی پلانے والے تو وہ بھی ہیں جو صالحین کو پانی پلاتے ہیں، پانی پلانے والے تو وہ بھی ہیں جو غرباء و فقراء کو پانی پلاتے ہیں۔ یقیناً وہ بھی بہت ہی فضیلت کا کام ہے، لیکن خصوصی طور پہ اس مرد اور اس عورت کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ کہ انہوں نے ایک صحرا میں پانی پلایا، دوسری وجہ جہاں ان کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، تیسری وجہ کنویں میں اتر کے مشقت کے ساتھ، چوتھی وجہ اپنے ہونٹوں میں دانتوں میں یوں برتن ڈال کے بڑی تکلیف کے ساتھ، پانچویں وجہ کتا بھی ہو جس سے ایک لفظ شکریہ کی امید نہیں تھی، چھٹی وجہ کتا بھی ہو جو گھر کا رکھوالا بھی نہیں تھا، ساتویں وجہ جانور بھی ہو جس سے آئندہ کبھی کوئی ملاقات کی کسی قسم کی لالچ نہیں تھی، آٹھویں وجہ ان کے دل میں ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے نیت میں خلوص اتنا آ گیا کہ کتے کو پلائے ہوئے پانی کے چند قطرے ساری زندگی کے گناہوں کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا۔ مسئلہ پانی کا نہیں تھا، صرف نیت کا تھا۔
رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل عظیم تصغرہ النیہ. ثواب کے جو درجات ہیں وہ نیت کے مطابق ہوتے ہیں. ادھر ایک شخص 1,00,000 دے رہا ہے، ادھر ایک شخص 1,000 دے رہا ہے. اب ان کی نیتوں کا بھی لیول کیا جائے گا. مقدار کا معاملہ علیحدہ ہے، پھر معیار کا معاملہ علیحدہ ہے، سنسیریٹی اور خلوص کا معاملہ علیحدہ ہے. یہ سب پیمانے تولے جانے ہیں. اسی لیے نامہ اعمال میں اللہ نے نامہ اعمال علیحدہ رکھا ہوا ہے، کاؤنٹنگ کا حساب علیحدہ ہے اور اس کو تولنے کا حساب علیحدہ ہے. کاؤنٹنگ کے لیے وہ کتاب ہے نامہ اعمال جو سامنے رکھا جائے گا، اور وزن کے لیے میزان علیحدہ ہے. اس میں پتہ نہیں اللہ خلوص اور نیت اور کیا کچھ تول کے رکھ دیں گے. کتنے چھوٹے سے عمل ہیں، نیت نے ان کو عظیم کر دیا. ایک مجاہد ہے، ایک سخی ہے، ایک عالم دین اور قاری قرآن ہے. کتنے عظیم اعمال ہیں، اور رب کریم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینکا جائے، بلکہ جہنم کا افتتاح ان سے کیا جائے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میں اپنے ان پیارے روحانی بیٹوں سے اور ان پیارے روحانی بیٹوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سچی بات ہے، جب ہم مدارس میں پڑھتے تھے، شیخ سے آپ پوچھیں، ایک دن بھی خیال نہیں آیا تھا کہ یہ تعلیم ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے، یہ دین ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ کوئی کمائی کا ذریعہ بن جائے. مجھے یقین ہے شیخ کی یہ فیلنگز ہوں گی، کیونکہ یہ تو ہمارے سینئر ہیں، بڑے ہیں، اور ہمارے عہد کے اندر بھی مجھے نہیں یاد کہ 8 سالوں میں بلکہ 13 سال تک پڑھا، اور 13 سال میں ایک دن بھی خیال آیا ہو کہ ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن کا ترجمہ، حدیث اور تفسیر اس لیے پڑھ رہے ہیں کوئی بس کوئی کمائی کا ذریعہ بن جائے. ٹھیک ہے، وہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن نیت تو یہ نہیں ہونی چاہیے نا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من ابتغى علما ممن يبتغى به وجه اللہ. سنن ابن ماجہ، جو شخص بھی وہ علم حاصل کرے جس علم کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ میں دنیا کما لوں، لم یجد عرف الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے کس جامع انداز میں ایک مسئلہ بیان کیا ہے. سب کے سب بالعموم اور ہمارے یہ روحانی بیٹے بالخصوص اس آیت کو دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے گا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى
جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دنیا کا فوری فائدہ دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ایسا جہنم تیار کرتے ہیں جس میں وہ داخل بھی ہوگا، ذلیل و خوار ہوگی اور دھتکارا ہوگا۔ پھر 3 شرطیں کہیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ نیت کے لیے کون سا لفظ قرآن میں آتا ہے اکثر؟ ارادہ، جس کی نیت آخرت ہو اور کوشش بھی ویسے کرے جیسے کرنی چاہیے، یعنی سنت کے مطابق، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی محنتوں کی اللہ بہت قدر کرتا ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہوگا اور اثر نو ان کی بہت زیادہ اصلاح کرنی ہوگی۔ تیسری بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے، پہلی بات اس کی کہ اعمال کی قبولیت بھی نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اعمال کا ثواب وہ بھی نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، اگر نیت انسان کی درست ہو تو اللہ انسان کی عادات کو بھی عبادات بنا دیتا ہے، اس کا کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، اٹھنا عبادت، چلنا عبادت، پھرنا عبادت، حتیٰ کہ یہاں تک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو کمال ہی کر دی، کہا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، جو اس نیت سے گھوڑا رکھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کام آ جائے گا، اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے گا، اس گھوڑے کی لید اور اس کا پیشاب بھی اللہ اس کے نام اعمال میں ثواب بنا دے گا۔ اس سے بڑی بات بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ گاڑیاں رکھی ہیں تو نیت کیا ہے، گھر بنایا ہے تو نیت کیا ہے، شادی رچائی ہے نیت کیا ہے، نکاح کیا ہے نیت کیا ہے، دوستی کی ہے نیت کیا ہے، بازار میں گئے ہیں نیت کیا ہے، سفر کیا ہے نیت کیا ہے، بیوی کے پاس بیٹھے ہیں نیت کیا ہے، بچوں کو اسکول میں داخل کروایا ہے نیت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اے میرے صحابہ تم اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتے ہو وہ بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، اپنی شہوت کو پورا کرنے میں کس چیز کا ثواب ملتا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ شہوت ناجائز اور حرام طریقے سے پورا کرے تو کیا اس کو گناہ ملتا؟ اور جب اس نے حلال راستہ اختیار کیا ہے تو اس کو ثواب بھی تو ملے گا۔ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں نیت کیا ہے؟ بندہ مومن کا تو کوئی عمل ضائع جاتا ہی نہیں اگر اس نے اپنی نیت پہ محنت کی ہو۔ اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا اٹھنا بھی عبادت ہے، اس کی واک بھی عبادت ہے، اس کی دوڑ بھی عبادت ہے، اس کا کھیلنا بھی عبادت ہے، اس کا مسکرانا بھی عبادت ہے، اس کی دوستی بھی عبادت ہے، اس کی تجارت بھی عبادت ہے۔ اگر نیت یہ ہو، ہر چیز کی نیت سیکھنی پڑے گی، کس چیز کی کیا نیت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ تیسرا پوائنٹ میں نے عرض کیا، نیت ٹھیک ہو جائے تو اللہ عادات کو بھی عبادات بنا دیتا ہے، اگر نیت درست نہ ہو تو عبادتیں بھی عادتیں سی ہوتی ہیں، بس روٹین میٹرز۔ آخری 10 منٹ کے اندر ہم بات کو سمیٹتے ہیں، طول نہ پکڑ جائے۔ چوتھی بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کی اس قدر اہمیت ہے، اگر ایک انسان اچھے جذبے رکھتا ہے، عمل نہیں کر سکا، کوئی مجبوری آ گیا،
اس سے یہ کبھی نہیں شیطانی وسوسہ یہ نہ ذہن میں لے کے جائیے گا کہ بس اب صرف نیت ہی کرتے رہے اور عمل کرنا ہی نہیں ہے۔ نیت تھی، جذبہ تھا، ارادہ تھا، خلوص تھا، حالات نے ساتھ نہیں دیا، رکاوٹ آ گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا۔ اللہ اتنا مہربان ہے، وہ دل کے جذبے کو دیکھتے ہوئے، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے عمل کیے بغیر ہی اس کو پورا ثواب دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب! اس کا اندازہ آپ ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث سے کیجیے۔ غزوہ تبوک ہے۔ تبوک عرب کا آخری علاقہ تھا، رومن امپائر کے اندر تھا۔ مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے۔ 700 کلومیٹر اس دور میں جھاڑیوں سے گزرنا، نکیلے پتھروں سے گزرنا، گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھ کے سفر کرنا اور بین الاقوامی طاقت سے نبرد آزما ہونا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نفیر عام کا اعلان کر دیا۔ کچھ آگے بہانے بنانے لگے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ اور کچھ اتنے خلوص اور جذبے کے ساتھ آئے، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، دل بے چین ہے، آپ کے ساتھ جائیں، بس ہمارے لیے سواری کا انتظام تو فرما دیں۔ حالات اجازت نہیں دیتے، ہمارے پاس مالی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے سواری کا انتظام کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے بعض مخلص صحابہ سے معذرت کی کہ سواری کا انتظام تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ خلوص اتنا تھا، وہ گبرو جوان 30 35 40 50 سال کی عمر کے جب واپس لوٹے تو آنکھوں سے ایسے آنسو بہ رہے تھے جیسے پانی کا کوئی چشمہ پھوٹ رہا ہو۔ تفیض اعینہم من الدمع، بہی جا رہے تھے، مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے کہ آج وقت تھا اور ہمارے حالات نے اجازت نہیں دی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزا، ایک غزوے میں ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مَا سِرْتُم مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُم وَادِيًا إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَأُنَاسٌ حبسہم العذر، مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کسی مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اس 700 کلومیٹر کے سفر میں جب بھی تم کسی وادی کا سفر طے کرتے تھے اور جب بھی تم کوئی قافلہ روانہ ہوتا تھا، گھر بیٹھے اللہ ان کو تمہارے ثواب میں حصے دار بنا دیتا تھا۔ اس کی طرف قرآن مجید نے بہت خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ یہ میری صحابہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے پاس آ رہے تھے، کہتے تھے کہ آپ اس سواری کا انتظام کر دیں، اور آپ کہہ رہے تھے میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس پہ میں تمہیں سوار کر سکوں۔ وہ واپس جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس غم کی وجہ سے کہ ان کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے
پیسے نہیں ہیں اور اس سفر میں جانے کا انتظام نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پیغمبر نے حوصلہ مزید بڑھایا، نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو ثواب میں برابر کا شریک کر دیا۔ آخری پوائنٹ ذہن میں رکھیے، مرتے ہوئے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی نیتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک انسان پوری زندگی بظاہر نیک رہا ہو لیکن اس کی نیت میں ریا ہو، منافقت ہو، سطحی گھٹیا مفادات ہوں، مرتے ہوئے اس کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنہ حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع، انسان نیک عمل کرتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اب وہ مرنے سے پہلے کوئی ایسا عمل کرتا ہے اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ نیت کے فتور کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی ریاکاری کی وجہ سے ہوتا ہے، دل کی کسی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے والد محترم اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مجھے انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک شخص بڑا نمازی تھا، حاجی تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اچھا انسان تھا۔ مرنے لگا تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، آپ نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑے حج کیے، قرآن کی بڑی تلاوت کی، اور ایک شخص قرآن اٹھا کے لے آیا، یہ آپ کا قرآن ہے، ساری زندگی آپ اس پہ پڑھتے رہے ہو۔ وہ کہنے لگا لے جو اس قرآن کو پیچھے، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے ہی اللہ کے پاس چلا گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ برا خاتمہ بری نیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بری نیت کا اس میں ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے، اور حسن خاتمہ اس میں اچھی نیتوں اور اچھے جذبوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ جو وہ کرتا رہا ہوتا ہے، جو نیتیں ہوتی ہیں وہ آشکارا ہو جاتی ہیں، اور مرتے ہوئے نہ بھی ہوں اللہ پردے ڈال بھی لے تو قبر میں سامنے آ جاتی ہیں، قبر میں سامنے نہ بھی آئیں تو میدان محشر میں سامنے آ جاتی ہیں، میدان محشر میں سامنے نہ بھی آئیں تو جب اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کرتا ہے اس وقت اللہ خود نیتوں کے پردے چاک کر دیتا ہے۔ تم یہی چاہتے تھے نا یوٹیوب کے چینل کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہو جائیں، مونیٹائز ہو جائے، کو پیسے آ جائیں، شہرت آ جائے، چرچا ہو جائے، پتہ چل جائے دنیا جہاں میں کہ میں بھی ایک سکالر دنیا میں پایا جاتا ہوں، میدان محشر میں پوری دنیا کے سامنے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے کہتے ہیں کہ اس نے یہ نیک عمل کیے تھے، لیکن اس لیے دنیا کو پتہ چل جائے دنیا والوں تمہیں پتہ چل گیا ہے نا، پھر اللہ اس سے کہتے ہیں جاؤ جن کو سنانا تھا سنا دیے، ان سے جا کے سوال لے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔
کیسے اصلاح ہوگی نیتوں کی؟ پہلی چیز، اللہ کی عظمت دل میں بٹھائیں۔ میں کتنا کم ترین اور حقیر ہوں گا اگر میرے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یہ بچہ خوش ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، وہ جو عرش والا رب ہے اسے خوش کرنے کا میں سوچوں ہی نہ۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ امام زین العابدین جب زندہ تھے نا، لوگ کہتے تھے یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہوں نے تو کوئی پیسے دیے ہی نہیں، آل رسول میں سے ہیں کسی کو پوچھا ہی نہیں۔ تاریخ نگاروں نے لکھے کانا یبخل، بعض کم ظرف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، مدینہ منورہ کے ایک مسکین اور غریب گھر کے اندر راشن نہ پہنچا، اس نے دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میرے گھر میں نہیں پہنچا، تیسرے سے پوچھا میرے گھر میں نہیں پہنچا، 100 گھر ایسے تھے جن میں راشن نہیں پہنچا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے تحقیق تفتیش کرتے رہے، غسل دینے والے نے دیکھا زین العابدین رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کی کمر کے اوپر تھیلے اٹھا اٹھا کے نشان پڑے ہوئے تھے، ادھر ان کا جنازہ اٹھ رہا تھا، ادھر پتہ چلا تھا کہ یہ تو رات کے اندھیروں میں غریبوں کے گھروں کے دروازوں پہ راشن رکھ کے آتے تھے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ ظاہر کرنا جائز ہی نہیں، بس نیت ہے نا۔ اگر نیت یہ ہو کہ دوسروں کو شوق ملے، نیت یہ ہو کہ شیخ کی حوصلہ افزائی ہو، نیت یہ ہو مجھے ان کی دعائیں ملیں، نیت یہ ہو کہ دوسروں کے لیے مثال قائم ہو، اگر انسان اتنا مضبوط ہے تو بھی اچھی بات ہے، خیر کا کام ہے، ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، صدقات تم ظاہر کرو تو بھی اچھی بات ہے، خفیہ دے دو تو زیادہ بہتر ہے، قرآن نے فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری چیز، بد نصیبی ہے میری اور آپ کی، سوچنا ہے آپ نے کیا آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، آپ وہ کرتے ہوں اور کوئی نہ جانتا ہو۔ ایسے اعمال زندگی میں ایک ہی صحیح ہونے چاہیے، اس سے انسان کی خلوص کی تربیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یکون له خبیر عمل، جو یہ کر سکتا ہو کہ کوئی ایسا خفیہ عمل کرے جو صرف خفیہ ہی ہو تو وہ کرے۔ ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب الرجل العبد التقی الخفی، اللہ کو بہت محبت ہوتی ہے اس بندے سے جو چھپ چھپ کے رہتا ہے نیکی کے کاموں میں۔ ایک اور حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں 7 انسانوں کو عرش کا سایہ ملے گا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں اس نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ دیکھیں خفیہ کی کیسی تربیت ہو رہی ہے۔
آپ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس نے صدقہ دیا، فَأَخْفَاهَا، اس کو خفیہ رکھا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ، بائیں کو پتہ نہ چلا، مَا تُنْفِقُ يَمِينُ، کہ دائیں نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا۔ آپ سے پوچھا گیا دعا کس وقت زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں، تب سارے سوئے ہوتے ہیں نا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ تو پہلی چیز اللہ کی عظمت، دوسری چیز اپنے اعمال کو سارے نہیں تو کچھ اعمال خفیہ بھی کرنا، چھپا کے کرنا۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا شیخ حسین العفانی رحمہ اللہ تاریخ کے حوالے سے ایسے سلف صالحین کے واقعات لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ایک ایسے بزرگ بھی تھے جس نے 30 سال تک نفلی روزہ رکھا، اور اس کے نفلی روزے کا اس کی بیوی کو بھی نہیں پتا تھا، گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا، اور دکان کے ساتھیوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ ایسے لوگوں کے اعمال اللہ مرنے کے بعد کسی نہ کسی طریقے ضائع کر دیتا۔ وہ گھر سے ناشتہ لے کے جاتا، گھر والے سمجھتے ناشتہ لے کے گیا ہے، اور راستے میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیتا، اور شام کو افطاری سے پہلے واپس آ جاتا اور خفیہ طریقے سے افطاری کر لیتا، اور زندگی اس نے ایسے ہی گزاری۔ تیسری چیز اس کے لیے آخرت پر نگاہ ہے۔ دنیا کے لیے آپ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کتنی دنیا ساتھ جائے گی، کہاں تک ساتھ جائے گی؟ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفی الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ چوتھی چیز آپ یہ چاہتے ہیں نا، یہ بھی میری تعریف کرے، یہ بھی میری تعریف کرے، یہ بھی میری تعریف کرے، یہ بھی میری تعریف کرے۔ ان سب کی اللہ کے سامنے اوقات ہی کیا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ عرشوں کے اوپر اللہ تعریف کرے اور آسمانوں میں فرشتے تعریف کریں؟ نیت کو بدل دینا، اس کو اس طرف لے کے آئیں، آسمانوں میں آپ کے چرچے ہوں، شہرتیں ہوں، پوری دنیا تعریف کر بھی لے، اور قیامت کے دن سب کے سامنے کہا جائے یہ تمہاری خاطر کرتا تھا، سن لو اس نے یہ کیا تھا، تو فائدہ ہی کیا ہے؟ آخری گزارش، اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے منبر پہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو ہجرت اللہ اس کے رسول کی خاطر اس نیت سے کرتا ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کا ثواب مل جاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، جو دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا اس نیت سے کرتا ہے کہ فلاں جگہ ہجرت کر جاؤں، وہاں رشتہ ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اسے ثواب میں وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نیتوں کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب